بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر کراچی میں آئی کہ کل کے واقعے کے بعد جو مزار قائد کے اوپر ہوا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا، ان کی رہائی عمل میں آئی اور یہ کہا جاتا رہا کہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو جس طریقے سے رات کی طریقے میں اٹھایا گیا، اس کے خلاف آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی اور کھل کر جو اظہار کیا انہوں نے۔ کل تو دبے دبے لفظوں میں بات سامنے آ ہی گئی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اور آج یہ ہوا کہ تمام جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں سندھ پولیس کے، انہوں نے اپنے جو ہیں وہ چھٹی پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے ڈی پی اوز تک جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اور ایک کتنی بڑی تعداد میں پولیس افسران کا اس طرح بیہیو کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور اب آگے اس تمام تر صورتحال کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کے فوری بعد آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو یہ فوری ہدایت کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور فوری طور پر اس کے نتائج سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ اس حوالے سے تمام تر پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور ایسے جب معاملات ہوتے ہیں جس کو سنبھالا کیسے جائے گا، یہ ہے آج کا سوال۔ اور آج جو پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو زرداری نے، پہلے اس کے کچھ الفاظ سن لیتے ہیں پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں جی۔ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ I have condemned it in the strongest possible words۔ جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دہ ہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں۔ ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے۔ یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پریس کانفرنس تھی بلاول بھٹو زرداری کی، ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بھی بیٹھے تھے، ساتھ ان کی کابینہ کے لوگ بھی تھے، اور یہ صاحب ایسی صورتحال پہلے کبھی پاکستان کے اندر دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس افسران آئی جی سے لے کے ڈی پی اوز تک اپنا چھٹی پہ چلے جائیں، کام چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ایسی اس طرح کی یہ بالکل نئی چیز ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پولیس والوں کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ صرف ہوا تھا غلام مصطفیٰ کھر کے خلاف پولیس نے ہڑتال کی تھی پنجاب میں۔ اور کیا ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ غلام مصطفیٰ کھر نے جو تھا وہ ان کے ساتھ ان کے مطالبات چل رہے جب وہ گورنر تھے پنجاب کے، ہاں، اور غلام مصطفیٰ کھر نے کہا تھا، میں جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم سب لوگوں کو نکال دوں گا، تم سرکاری ملازم ہو، تم کون ہوتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ہڑتال ٹوٹ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ فوج آ کے ٹیک اوور کر لے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پولیس بحیثیت گروپ کبھی بیہیو نہیں کرتی رہی، کبھی بھی، نہ بیوروکریٹ کرتا ہے، نہ پولیس کرتا ہے، نہ ڈاکٹر کرتے ہیں، نہ انجینئر کرتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر کو شفٹ کرو، اس کو بزنس، وہ شہباز شریف صاحب جو کرتے ہوتے تھے، ایک برقی آئی جی ہوتے تھے، ان کو دڑیل کہتے تھے، اور دڑیل ادھر آؤ، اور بہت ساری باتیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا، لیکن اندر بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، بکواس کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس کو کربن کہتے ہیں، لیکن نوکری پہ قائم رہتے تھے۔ ایک پولیس والا کی بےزتی ہوتی تھی، دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے آ جاتا۔ صحیح۔ یہ بھی تازہ ترین مثال آپ کی سی سی پی او کی اور آئی جی پنجاب کی ہوگی، کچھ نہیں ہوا۔ جب یہ میں اس بات کی مجھے بڑی تشویش، بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو پک رہی، کیونکہ جتنے بھی یہ ملازم ہیں پولیس کے، یہ پروونشل گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں، وفاق کے، اور یہ وہی آئی جی ہیں جو کہ اتنے، جو بلاول نے بھی کہا کہ آپ تو 6 آئی جی چینج کر لیتے ہو، ہمیں لگانا ہوتا ہے تو آپ مہینوں لٹکا دیتے۔ یہ کوئی بھی نہیں، سارے پی ایس پی ہیں، ان کی نیلے رنگ کی باقاعدہ گریڈیشن لسٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد میں بنتی ہے۔ یہ سارے سول سروس، ان میں تو 1-2 ریٹائرڈ کیپٹن بھی ہیں جو فوج سے آئے ہیں، جس کے خلاف کیس۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آئیں ذرا سا کیس کا مطالعہ کریں کہ صورتحال کیا ہے۔ ایک اوفینس کمٹ ہوتا ہے قائد اعظم کے مزار کے اوپر، ایک روٹین کے آدمی نے کمٹ کیا ہوتا تو ایس ایچ او نے اسی وقت ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کر لینا تھا، ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات، ایشو نہیں ہونا تھا۔ اوفینس کمٹ ہوتا ہے، کمٹ ہونے کے بعد وہ پورے پبلک میں وائرل ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔
اس کے بعد ایک دوسرا آفینس کمٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بلاول اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی جی کو مین ہینڈل کہتے ہیں کیا جاتا ہے، اس میں مس ہینڈل کیا گیا. آئی جی جو ہے پاکستان جو ریڈیکیول کیا گیا، آئی جی جو ہے کسٹوڈین ہے پاکستان کے قانون کا. ٹھیک ہے. 353 کے قانون کے تحت کار سرکار میں مداخلت بنیادی طور پر اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے. وہ جو جس جگہ آئی جی صاحب کا گھر ہے وہاں ایک تھانہ بھی موجود ہے. آئی جی جو لیٹر پاکستان پورے کو دکھا رہا ہے وہ ایک لیٹر جو ہے ایس ایچ او کو لکھتا کہ یہ قانون ہے، اس کے بعد قانون کارروائی شروع ہو جاتی. آج باجوہ صاحب کہتے ہیں جی کون کون سے بندے تھے، 4 بندے آپ دکھاؤ، یہ بندے تھے، نظر آ جاتے. آئی جی اس کو اس قانونی راستے کو اختیار نہیں کرتا. آئی جی ایک سیاسی راستہ اختیار کرتا ہے. سیاسی راستہ ہے نا، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. Who are you؟ آپ ایک انڈر اوتھ ایک آفس کے کسٹوڈین ہو، آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ایک شخص کے کو بےعزتی کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایف آئی آر درج کریں. آپ ایف آئی آر درج کریں. یوں ذوالفقار چیمہ صاحب. جی السلام علیکم چیمہ صاحب. چیمہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر اور اتنی بڑی تعداد میں پولیس افسران کا جو ہے چھٹی پہ چلے جانا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیس کی تاریخ ہے، یہ پہلا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ ایک واقعے کا تو اوریہ صاحب نے ذکر کیا. یہ دیکھیں میرے سندھ میں بہت سے شاگرد ہیں یا جونیئر ہیں جی. میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں ان کا استاد یا ٹرینر بھی رہا ہوں. تو آج مجھے بہت سے پولیس افسران کے سینئر افسروں کے بھی میسج آئے، فون بھی آئے، کچھ سے میں نے بھی بات کی، تو وہ بہت دل برداشت ہیں، بہت ڈی مورلائزڈ ہیں. ظاہر ہے کہ ایک فورس کے سربراہ کے ساتھ اس طرح کا توہین آمیز تضحیک آمیز سلوک ہو جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یعنی یہ اس ادارے کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے سپاہی سے لے کے آئی جی تک، سربراہ تک انہوں نے جانے دی ہیں، اور آج بھی وہ جان ہتھیلی پر رکھ کے لوگوں کے، شہریوں کی جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے بڑے مشکل حالات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے کہ جو اس کے سربراہ کو زبردستی سے گھر کا گھراؤ کر لیا جائے. اس کی ریمیڈی بھی تو پولیس کے پاس ہے نا. اس کی دیکھیں کسی اور کے پاس نہیں ہے. 353 کا جو قانون ہے، کار سرکار میں جو مداخلت ہے وہ اسی آئی جی نے درج کرنی ہے اور ہوتی رہی ہے. میں مثالوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر کوئٹہ شہر کے اندر باقی جگہ سن لینا. جی جی نہیں میری بات بھی سنیں نا، کیا ریمیڈی ہے؟ میں نا آپ ایک ایف آئی آر پہلے درج کرتے 353 کی کار سرکار مداخلت کی، اس کے بعد آپ چھٹی تاکہ ایک آئیڈینٹیفائی ہوتی سب کی چیز. آپ اور یہ سب مجھے افسوس ہے کہ یعنی جو آئی جی کو اغوا کر سکتے ہیں اس کے خلاف وہ یہ آ جائے گا بات. اب دیکھا اس کو اوپن ہونا چاہیے. اب آئی بات آئی جی کو اغوا کر. دیکھیں اس سے پہلے چھوٹے عملی طور پہ وہ انہوں نے احتجاج کا ظاہر، اس کے علاوہ اور کیا ایک راستہ ہے کہ نہیں جناب اس طرح کے حالات ہوں ہمارے ساتھ، یہ سلوک ہو تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری کو اس طرح اغوا کیا جاتا تو آپ کا کیا ریاکشن ہوتا؟ آپ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں، سارے کے سارے چیف سیکرٹری میں بتاؤں یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد لوگ ریئیکٹ کرتے رہے ہیں. میں بہت اچھا کیا، ریئیکٹ کر لیا، بہت اچھا کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ریئیکٹ کر لیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک لیگل شکل دے دینی چاہیے تھی، نہ گرفتار کرتے، کچھ نہ کرتے. اس طرح کی ایف آئی آر بار بار کٹی ہیں. میں نے خود کاٹی ہے ایف آئی اے میں ایک کرنل کے خلاف ایف آئی آر، میں ڈی سی چاہیے تھا، میں نے کاٹی ہے. اس نے چیک پوسٹ کے پر مسئلہ کیا تھا. اور یہ سب آپ نے مجھ سے پوچھا، میرے بھی ویوز لینا. جی بسم اللہ. آپ کے تو ہمارے سنتے رہتے ہیں. جی بسم اللہ فرمائیے. اچھا دیکھیں، یہ جو ہے یہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے اپنے محکمے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے.
انہوں نے اس ملک کی بھی توہین کی ہے. باہر پوری دنیا میں کیا میسج گیا ہے کہ یہ پاکستان اس طرح کا ملک ہے جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا. آج بھی صدیوں پرانا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا یہاں قانون چل رہا ہے. اور کیا تاثر وہاں گیا ہے اس ملک کی آپ کو پتہ ہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کتنا خلاف ہے, کتنا ہوسٹائل ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پروپیگنڈا کہ بھئی آج آئی جی کو گرفتار کیا گیا ہے, کل کسی جج کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ اس طرح کا ملک ہے تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. نوٹس لیا گیا ہے. آرمی چیف صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے, نوٹس لیا ہے. اچھی بات ہے. ابھی نہیں ایکشن نہیں, نوٹس لیا انہوں نے. اور میری یہ تجویز ہوگی کہ اس کی جے آئی ٹی بنے, اس میں اس انکوائری کمیٹی میں آرمی کا نمائندہ ہو, رینجرز کا نمائندہ ہو, ایک سندھ پولیس کا, ایک اسپیشل برانچ کا, اینڈ دیٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی سی سی پی او کراچی. سی سی پی او کراچی کی سربراہی. یہ کام کرنا ہوتا تو سی سی پی او پہلے آ جاتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ قانون تو سی سی پی او کے پاس ہے. انتہائی ایماندار افسر ہے وہ, اس کی سربراہی میں یہ انکوائری کمیٹی ہو اور بالکل بے لاگ اس کی انکوائری ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے. اچھا اپنا چیمہ صاحب, جب تک یہ انکوائری ہوتی ہے, اس کی تحقیقات سامنے نہیں آتی, تو یہ سندھ پولیس اسی طرح اپنے سربراہوں کے بغیر ہی کام کرے گی؟ کیا مورائل ہوگا, ورکنگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ مورال جو ہے, مورال از ایٹ اٹس لوئسٹ ایب. مورال جو ہے نا بالکل اتھا گہرائیوں میں چلا گیا ہے. اور دیکھیں اس موقع پہ ویئر از دی پرائم منسٹر؟ پرائم منسٹر کیا سندھ کا پرائم منسٹر نہیں ہے؟ سندھ پولیس کا اس پر کلیم نہیں ہے, اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ ایسے ہے کہ جی جو بالکل بے نیاز ہے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, اس کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جی اتنے بڑے صوبے میں پولیس جو ہے, پولیس افسران کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ان کا ریاکشن ہوا ہے, اتنا تشویشناک یہ مسئلہ ہے, اس کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر وہ صورتحال یہ ہے, دیکھیں یہ تو ہو گئی بات, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر اب ایک پولیس اس وقت ایک ایز این انسٹیٹیوشن بیہیو کر رہی ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. ٹھیک, پولیس کی کو بے توقیر کیا گیا ہے. میں سن لینا سر, آپ میرا سوال سن لیں. آپ سوال سن لیں سر, آپ ایک آئی جی رہے ہیں, آپ ایک پولیس کے ہیڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری, ہم بھی عمر گزاری ہے. اچھا چیمہ صاحب, ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال یہ کروں گا کہ آج پولیس کے آئی جی کے خلاف باتیں ہوئیں کہ آپ کے اندر بے توقیر کیا گیا, تو جلسوں میں ہماری آرمی چیف کے خلاف جو بے توقیری کے بیان دیے جاتے ہیں, تو کیا پورا وہ والا انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا اس پہ کرنے کے بعد بریک کے بعد پھر آتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, تو پھر آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کراچی کی صورتحال چل رہی ہے اور جس طریقے سے پولیس افسران چھٹیوں کی درخواست دے رہے ہیں, اور ابھی جو تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ سپہ سالار آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے فون پر بات کی ہے اور تمام تر اس واقعے پر اظہار خیال کیا ہے, اور یقین دہانی جو ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے, اس پہ یہ ہوا ہے کہ بھئی اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور ذمہ داران کے خلاف جو ہے جو بھی ایکشن ہوگا. اور بلاول نے اس کے اوپر ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا موقع پر آ کے جو ہے اس کے تحقیقات کا اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ ذوالفقار چیمہ صاحب موجود ہیں, اور ایک بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر ایک پولیس چیف کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جب مورائل نیچے تک ڈاؤن ہوتا ہے پوری چیف کا, تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی جلسوں کے اندر پاکستان کو سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو آرمی ہے, جس وقت اس ملک کی محافظ ہے, اس کے چیف کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, تو کیا اس سے اس ادارے کا مورائل ڈاؤن نہیں ہوتا؟ دیکھیں, ہر ادارے کا, ہر قومی ادارے کا احترام لازم ہے. عدلیہ انتہائی قابل احترام ادارہ ہے, فوج انتہائی قابل احترام اور بڑا مقبول ادارہ ہے اور مقبول رہنا چاہیے. اس لیے عدلیہ کو, فوج کو بالکل غیر متنازع رہنا چاہیے. لیکن یہ جو آج ہوا ہے, یہ اس کی کوئی, اس سے جو آپ نے بات کی, کوئی مماثلت ہے؟ اگر وہ تو پولیس کے جرنیل کے گھر کا گھیراؤ ہوا ہے, اغوا ہوا ہے,
فوج کے کیپٹن کے ساتھ آپ کر کے دیکھیں اور اس کا پھر انجام دیکھیں کہ کیا اثر ہوتا ہے. ہوتا رہے. ایک آرمی چیف کو صرف ڈسمس کیا گیا تھا پرائم منسٹر نے، جو اس کے ایک لیگل اختیارات استعمال کیے، تو کس طرح ریئیکٹ کیا. اور جنرل مشرف نے کئی بار کہا کہ یہ انسٹیٹیوشنل ریئیکشن تھا. کیا ریئیکشن ہوا کہ ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی گئی، پرائم منسٹر کیبنٹ کو گرفتار کر لیا گیا. اس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا. آپ ان کے کیپٹن کے ساتھ کر کے دکھائیں. سب اداروں کا احترام ہونا چاہیے. دوسرے جو ادارے ہیں ان کا بھی احترام ہونا چاہیے. جو سویلین ادارے ہیں وہ قابل احترام نہیں ہیں. وہ بھی ان کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے زیادہ جانیں دی ہیں، اور ابھی بھی ہر وقت وہ تو ان اسٹیٹ آف وار ہوتے ہیں. اور ان کے ہیڈ کو ساتھ اس طرح ہو، آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. میڈیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا چیمہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا بیورو چیف کراچی ہیں AH خانزادہ صاحب، اور خاص طور پہ پولیس کے معاملات بڑے منجے ہوئے کرائم رپورٹر بھی رہے ہیں اور ان معاملات نظر بھی ہے. خانزادہ صاحب، کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس تمام تر واقعے کے بعد؟ کیا ہوگا؟ آرمی چیف صاحب نے نوٹس لے لیا، تحقیقات ہوگی. کور کمانڈر کراچی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، اور ایک تجویز چیمہ صاحب نے بھی دی ہے. کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہوگا کیا؟ بھائی عثمان صاحب دیکھیے، اب جس سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو سب کام پہ واپس آ جائیں گے؟ ہم لوگ کام پہ آ جانے چاہیے، کیونکہ جس سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے، یہاں ہماری خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کپتانی کرنی چاہیے تھی. اگر وہ پوری ٹیم کے کپتان ہیں تو انہیں اپنا سیاسی رول ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ سیاسی طور پر خرابی ہوئی ہے تو اس کو سیاسی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے تھا. جہاں اداروں کے درمیان کوئی محاذ آرائی کی کیفیت ہے تو اداروں کے درمیان محاذ آرائی بہت سارے معاملات پر ہو جاتی ہے، لیکن دونوں اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا جو کمانڈرز ہوتے ہیں، جو آن گراؤنڈ کمانڈرز ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. بلکہ یہ تو ہمارے ملک کے ادارے ہیں. بھئی دشمن ملک کی فوجیں بھی اپنے افسران کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں، تو یہ کوئی دشمن ملک کی فوجیں تو نہیں ہیں. جو کچھ ہوا ہے، میں چیمہ صاحب کی بات کی تائید کروں گا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب جس سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نوٹس کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے. دیکھیے، سندھ پولیس کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ پولیس ہے جس نے پاکستان کے معاشی ہب میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بے دریغ قربانیاں دی. اس میں پاکستان کے تمام حفاظتی ادارے، جس میں رینجر بھی شامل ہے، جس میں پاک فوج بھی شامل ہے، ان سب کا بھی بڑا کردار ہے، بڑی سپورٹ ہے. لیکن گراؤنڈ کی جو فورس ہے، جو زمینی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سپاہی سے لے کر کے SP تک نے اور DIG تک نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اب اس معاملے کو سیاست کی نظر کرنا جو ہے، اس میں ہمیں دونوں سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ شکایت ہے. اور شکایت یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ، مزار قائد میں نعرے بازی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جناب. اس سے پہلے کئی 2 یا 3 واقعات تو ہو چکے ہیں. خود PTI کے جب یہ جو آج ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ جب مزار قائد پر گئے تھے تو انہوں نے بھی نعرے بازی، یا ان کے ساتھیوں نے بھی نعرے بازی کی تھی. اس سے پہلے جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی تو پاکستان کے ایک سابق نگراں وزیر اعظم غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایسا مقدمہ ہوا تھا. لیکن اس مقدمے کی نوعیت ہے، ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا کہ مقدمہ درج ہوا اور پھر رات کو شب خون مار کر کسی پرائیویٹ ہوٹل میں کسی کے کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتاری کی گئی. یہ بات ملائن میلافائڈ نظر آتی ہے یہاں. اچھا، یہاں جمہوریت کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہاں آمریت کا معاملہ بھی نہیں ہے. یہاں جمہوریت اور آمریت سے آگے چل کر بادشاہت کا منظرنامہ نظر آتا ہے. اگر اس صورتحال کو فوری طور پر بادشاہت اچھی ہوتی ہے آمریت سے. بادشاہت دیکھیں، اور یہ صاحب یہ بات تو ایک یعنی ضمناً ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بنیاد پر نوٹس، جس سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے،
हमें उसके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। इन लोगों को काम पर वापस आना चाहिए, सूरत हाल को नॉर्मल करना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और सवाल हुआ था गवर्नर राज के निफाज का कि क्या वफाकी हुकूमत ये ऑप्शन इस तमाम तर सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकती है सिंध में। और एक इतला ये है कि इमरान इस्माइल साहब को बुलाया वज़ीर आज़म साहब ने, चाहे कि उसकी एक वजाहत आई है कि रूटीन के उनका विजिट होता है, हर हफ्ते वो आते हैं इस्लामाबाद। आपको ये इम्कान लगता है कि इस तमाम तर तनाजुर के अंदर ये वाला काम भी हो सकता है? देखिए जी, अगर ये काम हुआ तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं मरे को मारे शाह मदार, ये और ज़्यादा ख़राबी की तरफ मामला जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर बिहेव करना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म तो खुद कहते हैं कि जब उन्हें बुशरा बीबी ये बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, इस पर नोटिस ले लीजिए, मेरा ख्याल है उन्हें बुशरा बीबी ने नहीं बताया होगा। नहीं, आज उन्होंने ये जरूर उनको बता दिया होगा कि आर्मी चीफ साहब नोटिस ले लिया, अब आप रहने। नहीं, ये काकड़ फार्मूला लगता है। चले देखते हैं जी। चीमा साहब, नहीं, इतला यही कि गवर्नर साहब जा रहे हैं जी, इस्लामाबाद जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि चीमा साहब थोड़ा सा, चूंकि आप उस तरह नौकरी में नहीं है, तो आपकी एक अपनी राय भी है, ज़ाहिर बात है, आप कॉलम भी लिखते रहे हैं और लिखते हैं अभी भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, बिलावल ने जो नहीं जी, अभी भी ताज़ा इतला ये है कि आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई है। अब उसके अंदर क्या मामला डिस्कस होते हैं, यकीनन ये मामला भी जरूर डिस्कस होगा। सिर्फ ये है कि एक अकेले सिंध पे फिर नहीं तलवार चलेगी, मेरा जहां तक अंदाजा है। फिर वो शायद काकड़ फार्मूला ही काम ना आ जाए, क्योंकि होता यही है कि वो आर्मी चीफ की पुरानी उनकी यही है कि हम सारी पार्टियों को बुलाते हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब सब नहीं आते, तशरीफ नहीं लाते, और ये काम तो आर्मी चीफ का तो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान हो, खा कश्मीर हो, खा कोई और चीज़ हो, इसमें प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए, तो वो तो इन हाथ मिलाने गवारा नहीं करते। तो ये जो बिल्टअप हो रहा है, आप क्या समझते हैं अपने सियासी उसके हिसाब से? जी चीमा साहब, चीमा साहब साथ हैं हमारे लाइन पे कि नहीं? चीमा साहब, नहीं, आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हो चुकी है, जिसके अंदर जो ये बात कैटेगरिकली की कही गई है कि हमने अमन की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और इन कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। खित्ते की सूरत हाल और बाकी सिविल एंड मिलिट्री जो शोहदा हैं, सबकी कुर्बानियां। मैं आपको बताऊं कि पुलिस का और आर्मी का और रेंजर्स का, ये यूँ समझें कि मैं और आप जैसे प्रोग्राम करते हैं ना, वैसी सूरत हाल होती है। फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो पुलिस होती है, बिल्कुल वो आगे होती है, उसके पीछे रेंजर्स होती है, और उसके बाद फौज जो है वो रिजर्व, फर्स्ट आर्म रिजर्व के तौर पे खड़ी होती है। इवन अगर कोई बहुत सिचुएशन हो तो हेलीकॉप्टर भी तैयार किया होता है जब कोई मेजर ऑपरेशन करना होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन इस लेवल की होती है कि ये तीनों एक साथ इकट्ठे चल के साथ, और सारों को आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन, वरना तो कभी चल ही ना सके गवर्नमेंट। क्योंकि आपको कई दफ़ा बताया कि पुलिस जो है वो एक ख़ास सतह तक मुकाबला कर सकती है। इवन छोटा सा अगर नॉर्कोटिक डेन हो ना किसी का, उसमें आए तो तब भी आपको मलेशिया या रेंजर्स कॉल करनी पड़ती है, उसके बाद आप कर नहीं सकते। ये जो सिचुएशन बिल्ट हुई है उस्मान साहब, ये सिचुएशन जो है, ये मेरी अपनी 65 साल की ज़िंदगी और 32 साल की नौकरी में बहैसियत एन इंस्टीट्यूशन पुलिस के बिहेव करना, एक तो ये। दूसरा ये कि सिर्फ सिंध पुलिस बिहेव कर रही है, ठीक है ना। जब एक आईजी जो रहता है वो सिर्फ सिंध का तो नहीं होता, वो तो एंटायर पूरी पाकिस्तान की सर्विस का आईजी होता है ना। वो जो 4 बड़े, जो पहला सफ़ा होता है ना ग्रेड एच लिस्ट का, उसमें 4 या 5 आईजीज का नाम होते हैं, उनमें जो टॉप पे होता है, जो 22 ग्रेड के 5 या 6 अफसर होंगे, ज़्यादा 8 अफसर हो जाएंगे 22 ग्रेड के पुलिस के, अब चूंकि बढ़ा दिए गए थे, तो वहाँ तो पूरी पुलिस बिहेव करती, तब भी वो कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अलर्ट वाली सूरत आ गई, अलर्ट वाली सूरत हाल है, और उसका नतीजा क्या निकलता है इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, हरफ़ राज में एक बार फिर खुश आमदीद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई इस तमाम तर मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दोपहर में, और शाम को फिर बात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की। और जो बातें हुई वज़ीर आला सिंध की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस वाक़े को उस तरह बयान नहीं किया जिस तरह
बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर जो बातें की और जो कंसर्न्स थे वो बताए। और ये सब इतला ये है कि शायद कोई पुलिस के अंदर भी नाराज़गी है वज़ीर आला सिंध से भी। जी, जो पुलिस का जो ग्रुप हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के 3-4 ग्रुप चल में से एक जगह मेरे प्रोग्राम पे किसी ने कमेंट किया, उसने कहा जी मसला सारा ये है कि सुबह तक ठीक चल रहा था और हमें अंदाज़ा था कि सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर फैक्ट्स बताए जाएंगे। वज़ीर आला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें फैक्ट्स तो उन्होंने बिल्कुल गुफ्तगू नहीं की, बल्कि सवालों का जवाब नहीं देना, माइक बंद करा दिया। माइक बंद कर। उसके बाद फिर ये पुलिस वाले जो हैं ये मिले हैं बिलावल को, और बिलावल के साथ भी कोई थोड़ी सी उनकी बात उस तरह की नहीं हुई, जिसके बाद ये चले गए हैं। तो उसने फिर एक एडिशनल आईजी को कहा कि तुम डायरेक्ट रिपोर्ट करो, पता नहीं इस तरह को कुछ बातें उन्होंने कहा रही थी, कोई लंबी डिटेल। लेकिन उसके बाद फिर बिलावल है इसका, वो कहते हैं जो असल में छुट्टी पे जाने का बुनियादी तौर पर ये था कि हमें कम अज कम हमारे बारे में जवाब तो दो यार। कहते फोन बंद कर, हमारा केस लड़ो। हमारा केस किसी ने नहीं लड़ा, इसलिए कहा कि ऐसे चले वो एएच खानजादा साहब से बात कर लेते हैं। खानजादा साहब, ये वाली जो बात है, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमने भी देखी, और मुहतात रवैया था मुराद अली शाह साहब का। कल से हम देख रहे हैं कि जो ये बात चली थी जुबैर उमर साहब से, तो उनका एक ऑडियो का क्लिप जो था वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, और जो वाक़या आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान किया है वो कल जुबैर उमर साहब ने बयान किया। और ख़ुद जुबैर उमर साहब ने भी जब उसकी तस्दीक किसी ने पूछने की कोशिश की कि आपने ये बात कही, उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, वो उनसे पूछ लो। तो वो भी वो पास एक दूसरे को देते रहे। लेकिन आज बिलावल ने जो बात की, ये जो बात आई है कि पुलिस वाले खुद वज़ीर आला सिंध से भी उनके कोई शाकी हैं, तो ये क्या है? देखिए जी, हुआ ये कि जिस तरह वज़ीर आला सिंध ने ये सारा वाक़या साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर साहब को बताया और अपनी वजाहत पेश की कि जी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में हुकूमत सिंध का कोई रोल नहीं है, उसी तरह अगर ये वाक़या मुराद अली शाह बयान कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा ख्याल है कि सिंध पुलिस के अफसरान थोड़े से हौसले में होते और वो ये समझते कि भाई हमारा जो सूबे का कमांडर है या जो हमारा सरबराह है या जो हमारा बॉस है वो हमारे साथ खड़ा है। लेकिन मुराद अली शाह की गुफ्तगू से और उनके अंदाज से और उनकी यानी जो उन्होंने कहा उससे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो एक डिमोरलाइजेशन ये भी हो सकती है पुलिस की। अगर मुराद अली शाह ये सारा काम और ये सारी बातें ज़रूरतमंदी से कह देते तो मैं समझता हूँ कि न बिलावल साहब को इतनी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, बिलावल साहब ने जो कुछ कहा और जो जिस खूबसूरत अंदाज में, मैं कभी बिलावल साहब की पार्टी को सपोर्ट करने वाला नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध पुलिस के इस मामले में बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और बड़ी खूबसूरत अंदाज में पुलिस का मुकदमा उन तमाम लोगों के सामने पेश किया कि जो बिल वास्ता और बिला वास्ता इससे ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ एक चीज़ की कमी हमें शिद्दत से नज़र आती है और वो कमी ये है कि हिफाजती और सिक्योरिटी इदारों ने तो इस सारे मामले को करीब से देखा और नोटिस भी लिया, लेकिन जिसको नोटिस लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसको न अब तक उसका कोई न अमल है न रद्द अमल है। मेरा ख्याल है कि उसे बुशरा बीबी ने अभी तक नहीं बताया कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। सबसे बड़ी बात यह है, किस बात पे हम तकलीफ में रहते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने जो भोंपू छोड़े हुए थे ना, उन्होंने जितना केस को खराब किया है, अली जैदी ने जितना केस को खराब किया है, बाकी लोगों ने जितना केस खराब, एक वाकया हो गया था, ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने उसको कहा तुम ये करो, मैंने आईजी को फोन किया, मैंने ये, वो तुम कौन होते हो भाई? एक रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन चलते रहो। इमरान खान को खुद भी डूबने के काबिल है, इसलिए कि खुद भी इन पे भरोसा करता है, लेकिन उसको जो उसके 40-45 जो बंदे हैं ना उसके इर्द गिर्द, ये उसको डबोएंगे। और सच्ची बात यह है कि इस आईजी को फोन करके कहने के ऊपर कि करते क्यों नहीं हो, अली जैदी के ऊपर मुकदमा बनता है 353 का कि तुम क्यों थ्रेट कर रहे हो, तुम क्यों कार्य में दाखिल कर रहे हो। वजीर का तो हक नहीं है ये बात। देखिए, और ये सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो ज़ाब्ता 353 है जिसमें सरकारी कार्य सरकार में मुदाखलत का मामला है, ये किताबी तौर पर और कानूनी तौर पर तो बिल्कुल, कानूनी और किताबी तौर पर तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सारे काम कानूनी और किताबी तौर पे हो रहे हैं। सही बात, वो ठीक है। बहुत सारे काम न कानूनी तौर पे हो रहे हैं न किताबी तौर पर हो रहे हैं।
یہاں بہت سارے کام جو ہیں وہ روایتی طور پر اور رواجی طور پر بھی ہو رہے ہیں. تو روایت اور رواج ایک طرف ہے اور کتاب اور قانون ایک طرف ہے. میں آپ کو عرض کروں جہاں کہ ضرور ہم نے بچپن ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ ایک کیس رجسٹر کر کے رکھ دیا کرو, وہ آپ کا 10 سال بعد بھی کھڑا ہو جائے گا کیس. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب نواب محمد احمد خان نے ایف آئی آر درج کرائی تھی نا یہاں پر تھانے کے اندر, اس میں اپنا شادمان کے تھانے میں, تو وہ کیس جو تھا وہ 9 سال کے بعد نکلا تھا کہیں جا کے. ان کو اپنا کام کر دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہم اصل اور یہ صاحب ہم یہ جو لحاظ ملازے میں پنچایتی سسٹم پہ جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں نا, یہ بڑی غلط بات ہے. نہیں سر, ایف آئی آر تو بہت آگے کی چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر کسی پولیس والے نے رپٹ روزنامچے میں اطلاعی ڈال دیا, اگر تذکرہ اور ممکن ہے کسی نے ڈال دیا ہو, تو وہی آگے چل کر مسئلہ بنے گا. جی ہاں, اس لیے ہم نے اپنے تمام ان لوگوں سے درخواست کی ہے کہ جو بالواسطہ اور بلا واسطہ اس پورے معاملے سے وابستہ ہے, وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہ لیں, اس کو بڑی سرعت کے ساتھ, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جس سطح پہ نوٹس لے لیا گیا ہے ہمیں ان کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. جی بہتر, بہت بہتر. چلیں بہت شکریہ خانزادہ صاحب, بڑے تفصیل سے آپ نے تمام دیکھیں جی اگلے 3-4 دن بہت اہم ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بلاول بھٹو نے بنائی ہے کمیٹی, اس کی رپورٹ ہوگی. ایک آرمی چیف نے کور کمانڈر کو بنائی ہے, کور کمانڈر کا وہ آ گیا. اب اس میں نکلے گا کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے ایشو کے اندر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, اور کوئٹہ جلسے تک کیا صورتحال. نہیں, کوئٹہ جلسے میں تو پہلے بھی امکان یہی تھا کہ بلاول بھٹو نہیں جائیں گے, وہ تو گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنا. سچویشن رائپنڈ ہو جائے گی, گرم ہو جائے گی, مزید گرم ہو جائے گی. اگر مزید گرم ہوتی ہے تو اور زیادہ مسائل بنیں گے. دیکھیں نا سچویشن کہاں سے سچویشن شروع ہوئی ہے, گجرانوالہ کے جلسے سے. گجرانوالہ کے جلسے سے چیزیں آگے بڑھیں. گجرانوالہ کے جلسے میں آپ نے باقاعدہ نام لے کے باتیں کی. لیکن نام لے کے کتنا آسان ہے. مجھے کہہ دے کہ جی اوریہ مقبول جان جو ہے اس نے پاکستان کے اسمبلی دھاندلی کی ہے, اور وہ تو یہ بات تو نہیں ہے. یا تو آپ فورم موجود ہیں, دنیا جہان کے فورم موجود ہیں وہاں, اس کے بعد دیکھی جائے. لیکن بہرحال شروع ہوا. اس کے بعد یہی اگر ایک عام سی ایف آئی آر کٹ جاتی, صفدر کو جانے دیتے, ایسے دیکھی جائے 10,000 مجرم پکڑے جاتے, نہیں پکڑے جاتے. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کوئٹے کا جلسہ ڈٹرمن کرے گا عثمان صاحب کہ ہوا کا رخ ہوا کا, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے اور ابھی جو میں ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں 31 اکتوبر تک جو جتنے بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں, جو دفاعی تجزیہ کار ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کا تقاضا یہ ہے اور کوئی نہیں, تو صدر پاکستان تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں, بٹھائیں. اگر عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے, تجویز یہ آئی ہے کہ عارف علوی صاحب انیشیٹو لیں, سب کو بٹھائیں, لوگوں کے دانت تو نکال ہی دینا, کچھ تو کریں. یعنی کہ صورتحال کا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور معاملات کس رخ کا اختیار کرتے ہیں. یہیں پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.